دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گرد، قسط نمبر 14۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اجاز نے اصرار کر کے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود ایک تکیہ اور کمبل لے کر کارپیٹ پر لیٹ گیا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر کہا، اچھا اس موضوع پر ابھی چھوڑو، صبح بات کریں گے اور تم اس وقت سو جاؤ۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی اور پھر ذرا ہی دیر میں اپنے ارد گرد سے بے خبر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ وال کلاک 10:30 بجا رہی تھی۔ اجاز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں چند منٹ کسل مندی سے پڑا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو دروازے پر دستخط ہوئی۔ اجاز کی بہن سعدیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے آپ کی نیند تو پوری ہوئی، وہ ہنس کر بولی۔ میں 2 دفعہ پہلے بھی آ چکی ہوں۔ ارے نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی شروع ہوگی۔ میں نے بھی ہنس پر کر کہا، اجاز کہاں ہے؟ سلام تو میں نے پہلے ہی آپ کو کر لیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، لگتا ہے آپ ابھی تک نیند میں ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان ڈیڈی کو لینے ایئرپورٹ گئے ہیں اور آپ نیچے چل کر ناشتہ کر لیں۔ میں اس کے ساتھ نیچے آیا تو سیمہ اور حمیرہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں نے مجھے سلام کیا اور دونوں سعدیہ سے چھوٹی تھی۔ سیمہ نے حیرت سے کہا، آپ کب آئے کامران بھائی؟ میں رات آیا تھا، میں نے جواب دیا اور پھر پوچھا آنٹی کہاں ہیں؟ امی لانج میں ہیں، سعدیہ نے جواب دیا۔ آپ وہیں چلیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اجاز کی والدہ لانج میں بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ امی کے انتقال پر آئی تھیں تو دیر تک مجھے تسلی دیتی رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، صبح اجاز نے مجھے بتایا تھا کہ تم رات کو کسی وقت آئے تھے۔ سنا ہے تمہیں بخار آ گیا تھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں حیران رہ گیا، پھر جلدی سے بولا، معمولی سا ٹمپریچر تھا آنٹی، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ اجاز نے اچھا ہی کیا جو رات کو تمہیں روک لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اجاز نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ اس وقت سعدیہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ اتنے ناشتے کے دوران میں آنٹی نے بتایا کہ 10 دن بعد سعدیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر سعدیہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اجاز اور اس کے ڈیڈی آ گئے۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اجاز کے ساتھ ان کے کمرے میں آیا۔ اجاز کچھ پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے اجاز، تم کچھ پریشان ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، اجاز نے مرے لہجے میں کہا۔ دیکھو اگر میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ یار تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ سعدیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ابھی مجھے آنٹی نے بتایا ہے، میں نے کہا۔ اس کا نکاح تو 2 سال پہلے کر دیا تھا، رخصتی اب کر رہے ہیں، مگر اس کے سسرال والے بہت لالچی ہیں۔ انہوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ دی ہے۔ ڈیڈی نے اور میں نے کسی نہ کسی طرح ان کی فرمائشیں پوری کر دی۔ اب ڈیڈی بتا رہے ہیں کہ لڑکا سلامی میں کار کا مطالبہ کر رہا ہے، کار بھی ہونڈا سویفٹ یا نیا ماڈل۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکا ڈاکٹر ہے اور ایک سرکاری اسپتال میں ملازم ہے۔ اس کے والد وزارت خارجہ میں بہت اچھے عہدے پر ہیں۔ نکاح سے پہلے انہوں نے جہیز کی لسٹ نہیں دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ نکاح سے پہلے یہ شرطیں عائد کرتے تو میں کسی قیمت پر راضی نہ ہوتا۔ اجاز نے کہا، ڈیڈی
اسی سلسلے میں لڑکے کے باپ سے بات کرنے اسلام آباد گئے تھے، مگر اس شخص نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس معاملے میں کیا بولوں، یہ تمہارا اور تمہارے داماد کا معاملہ ہے۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا؟ میں نے پوچھا۔ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اعجاز نے کہا، جہیز کے چکر میں ہم لوگ مقروض ہو گئے ہیں، اب تو کسی سے قرض ملنے کی امید بھی نہیں ہے، کار بھی کوئی سستی نہیں ہے، اس وقت 6.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے اعجاز کے لیے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بینک میں اس سے کہیں زیادہ رقم موجود تھی۔ میں نے اعجاز سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو اتنی رقم میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں، بس ذرا بینک تک جانا پڑے گا۔ نہیں کامران، اعجاز نے سختی سے انکار کر دیا۔ تم خود خطرے میں ہو، اگر تم بینک جاتے ہو تو کسی کی نظر میں آ گئے تو یہ خطرہ تو مجھے مول لینا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے اپنے لیے بھی تو رقم کی ضرورت پڑے گی، خالی ہاتھ تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر مٹ کھڑا ہوا۔ چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اعجاز نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ میں نے جیکٹ پہنتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر میں تمہاری رقم بھی قبول نہیں کروں گا، اعجاز نے کہا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، آخر اسے بھی ساتھ لینا پڑا۔ میری جیکٹ کی خصوصی جیب میں مشین پسٹل موجود تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر اس کا میگزین چیک کیا اور مطمئن ہو کر روانہ ہو گیا۔ اعجاز کے پاس پرانے ماڈل کی ٹویوٹا تھی، مگر گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی تھی۔ ہم آدھے گھنٹے میں بینک پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جسے پر مجھے شک پڑتا۔ میں اللہ کا نام لے کر بینک میں داخل ہو گیا۔ پھر نئی چیک بک بنوانے اور رقم نکلوانے میں مجھے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ بینک میں فوری طور پر 15 لاکھ روپے موجود نہیں تھے۔ بینک مینیجر سے میرے اچھے تعلقات تھے، اس بیچارے نے ہیڈ آفس سے میرے لیے رقم منگوا لی، ورنہ بڑی رقم نکالنے کے لیے پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے۔ اعجاز نے گھر سے چلتے ہوئے اپنا بریف کیس لے لیا تھا۔ ہم نے وہ رقم بریف کیس میں ڈالی اور روانہ ہو گئے۔ میرے اس بینک اکاؤنٹ کا علم میرے سوا کسی کو نہیں تھا۔ باس نے اگر نگرانی کی بھی ہوگی تو اس برانچ کی کرائی ہوگی جس کا اسے علم تھا۔ اس اکاؤنٹ میں ابھی بھی اچھی خاصی رقم موجود تھی، مگر فی الحال وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اعجاز کے ڈیڈی اور اس کی 3 بہنیں لانچ پہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ 3 لڑکیاں تیزی سے باہر نکل گئی۔ آنٹی بھی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ماحول کی اس تبدیلی کو اعجاز نے بھی محسوس کر لیا اور اپنے ڈیڈی سے بولا، کیا بات ہے ڈیڈی؟ انور نے کوئی نئی فرمائش کر دی ہے؟ انور اس لڑکے کا نام تھا جس کے ساتھ سعدیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اعجاز کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئے اور مجھ سے بولے، تم رات یہاں کس وقت پہنچے تھے؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ میں امی کو بتا چکا ہوں کہ میں نے تم سے پوچھا ہے۔ سراج صاحب نے بیٹے کو جھڑک دیا، پھر مجھ سے بولے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون کر کے تمہیں گرفتار کرواؤں، تم خود ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈیڈی، اعجاز چیخ کر بولا، آپ میرے دوست کی توہین کر رہے ہیں۔ توہین؟ انہوں نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی توہین کیا کروں گا؟ انہوں نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، اس کی شرافت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے اخبار اعجاز کی طرف بڑھا دیا۔ تم بھی پڑھ لو۔ اعجاز نے اخبار لے کر دیکھا تو وہ خبر مجھے بھی نظر آ گئی۔ فرنٹ پیج پر 3 کالم خبر تھی۔ خبر کیا تھی؟ بم کا دھماکہ تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہائی وے پر پولیس نے مغویہ نسرین کو برآمد کر لیا تھا۔ ناصر کے ڈرائیور نے بیان دیا تھا کہ نسرین کو ناصر کے ایک دوست کامران نے اغوا کر کے پولٹری فارم پہ رکھا تھا۔ ناصر کے دوست کے بعد وہ مغویہ کو وہاں سے نکال کر بھاگا۔ اس کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت بھی تھی۔ ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ کامران اسے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پولیس نے ہائی وے پر ناکہ بندی کر دی تو وہ اور اس کی ساتھی گاڑی سے فرار ہو گئے تھے۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو میں اپنا دفاع کر سکتا تھا، مگر پولیس کو گاڑی سے ایک ہائی پاور ٹرانسمیٹر بھی ملا تھا۔ پھر اس واردات میں میرے ساتھ کوئی غیر ملکی عورت بھی شریک تھی۔ پولیس نے مجھے کسی صہیونی طاقت کا علاقار قرار دیا تھا۔ اخبار میں میری تصویر بھی شائع ہوئی تھی جو پولیس نے میرے گھر سے حاصل کی تھی۔
पुलिस ने नासिर के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर और मेरी साथी औरत पे थोप दिया था और अपने तौर पर एक कहानी गढ़ ली थी कि मुलज़म कामरान की नासिर से दोस्ती थी। उसने इस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नासिर को मजबूर किया कि वो मगवी या नसरीन को अपने पोल्ट्री फार्म पर रखे। किसी मरहले पर नासिर ने इससे इख्तलाफ किया तो कामरान और उसकी साथी ने मुश्तल होकर नासिर और उसके मुलाजिम को कत्ल कर दिया। मगविया को वहाँ से लेकर निकल भागे, मगर पुलिस को बरवक़्त इल्म हो गया। उसने कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। मुलज़मान ने यह देखा कि मगविया को गाड़ी में छोड़कर फ़रार हो गया। पुलिस इनकी तलाश में मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मार रही है। जल्द ही मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। मैं खबर पढ़ के सन्नाटे में रह गया। मैंने हिम्मत करके कहा, अंकल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये सब झूठ है। मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। एजाज़ के डैडी ने सर्द लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी हो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। कामरान मुझे सब कुछ बता चुका है डैडी, एजाज़ ने कहा। पुलिस ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और ये बेगुनाह है। अगर ये बेगुनाह है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सराज साहब ने तंज़िया लहजे में कहा, आप किस अदालत की बात कर रहे हैं अंकल? मुझे एकदम गुस्सा आ गया। किस कानून की बात कर रहे हैं? जब तक मेरी बेगुनाही साबित होगी उस वक़्त तक पुलिस मुझ पे इतना तशद्दुद करेगी कि मैं किसी काबिल नहीं रहूँगा। बहरहाल मैं तो किसी सूरत में नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपके घराने पर कोई आंच आए। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर मैं झटके से मुड़ा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गया। बैंक से वापसी पर मैंने चमड़े की वो बेल्ट ख़रीद ली थी जो रकम रखने के काम आती थी। वो खासी चौड़ी बेल्ट थी। मैंने बैंक से जो रकम निकलवाई थी इसमें से 8 लाख रुपए एजाज़ को दे दिए। बाकी रकम बेल्ट में रखी और बेल्ट कमर से बांध ली। मैंने एजाज़ के कपड़े उतार के अपनी जीन्स और जैकेट दोबारा पहनी, जूते पहने और हर तरह तैयार होकर रवानगी के लिए बैठ गया। एजाज़ कमरे में मौजूद था मगर मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ मार के कहा, कम ऑन एजाज़, फॉरगेट इट। नज़रें झुकाए हुए बोला, सॉरी कामरान, मैं छोड़ो यार। मैंने खुश दिली से कहा, अंकल की जगह मैं होता तो यही करता। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। अगर मैं यहाँ से गिरफ्तार हुआ तो तुम लोग वाकई मुसीबत में फंस सकते हो। जज्बाती होकर मत सोचो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मैंने उसे गले लगा लिया। मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे पहुँचा तो लॉन्च में अजीब से सन्नाटे का एहसास हुआ। फिर कोई डपट कर बोला, हैंड्स अप। मैंने हाथ उठा लिए और मुड़ के बोलने वाले की तरफ देखा। 25-27 साल का नौजवान था। गैर मुल्की जीन्स और जैकेट में मलबूस था। उसका शेव कई दिन का बड़ा हुआ था। आंखों में वहशत भरी हुई थी और वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। अंदर चलो, उसने कुरख्त लहजे में कहा। उसके हाथ में लंबी नाल का रिवाल्वर दबा हुआ था। मेरे साथ साथ एजाज़ भी दम बखुद खड़ा था। हम दोनों लॉन्च में दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर देखकर मैं चौंक उठे। एजाज़ के डैडी, अम्मी और 2 बहनें एक कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो सब बुरी तरह सहमे हुए थे क्योंकि उनके सर पे 2 नौजवान रिवाल्वर ताने खड़े थे। हमें देख के दोनों बुरी तरह चौंक उठे। फिर इनमें से एक दाड़ कर एजाज़ के डैडी से मुखातब हुआ, हमसे झूठ बोला था बुड्ढे के घर में कोई नहीं है। फिर ये दोनों क्या छत से टपक पड़े? मुझे इन दोनों की मौजूदगी का इल्म नहीं था। सराज साहब कांपती हुई आवाज़ में बोले, मेरे सामने तो ये दोनों घर से बाहर निकल गए थे। इसी वक्त वहशत ज़दा सा एक नौजवान सादिया को धकेलता हुआ वहाँ आ गया। सादिया के हाथ में जेवरात के डब्बे थे। मारे खौफ के उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कमरे में मौजूद नौजवान ने सादिया से पूछा, और माल कहाँ है? जो कुछ है बस यही है, एजाज़ की अम्मी ने लर्जती हुई आवाज़ में कहा। झूठ मत बोल बुढ़िया, वो गर्ज कर बोला। 10 दिन बाद बेटी की शादी और घर में कैश सिर्फ 12,000 रुपये। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि इससे ज़्यादा कैश नहीं है। सराज साहब ने कहा, 400-500 रुपये मेरी जेब में है, ये भी ले लो। इसके अलावा मेरी कलाई घड़ी भी है, ले जाओ। मेरी बीवी के हाथों में
सोने की चूड़ियां हैं, सब ले जाओ मगर हमारी जान छोड़ दो। इनके लहजे में बेबसी थी। ये चीज़ें तो हम खैर ले ही लेंगे, वो नौजवान हंसकर बोला जो सादिया को धकेलता हुआ लाया था। फिर वो इस नौजवान से मुखातब हुआ जो हमें कमरे में लाया था। मेन गेट के अंदर सुजुकी ले आओ। गोया वो लोग पूरी तैयारी के साथ घर का सफाया करने आए थे। पहले तो मैं यही समझा था कि वो लोग शायद मेरी तलाश में वहाँ आए हैं, मगर इनमें से किसी पर तवज्जो ना दी थी। हाँ, माल कहाँ है? सादिया को लाने वाला डपट कर बोला। वही शायद इस गैंग का लीडर था। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हाथ? इजाज ने दांत पीस कर कहा। तुम हमारी सारी पूंजी तो लिए जा रहे हो, फिर कहते हो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और क्या चाहते हो? कमरे में मौजूद नौजवानों में से एक ने आगे बढ़कर इजाज के मुंह पर रिवाल्वर दे मारा। ज़्यादा शोर मचाया तो दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगा। उसने दूसरा हाथ मारा। इजाज का होंठ फट गया और मुंह से खून बहने लगा। फिर वो डपट कर सिराज साहब से बोला, कैश कहाँ है? जो कुछ है तुम्हारे सामने है, सिराज ने जवाब दिया। ठीक है, मत बताओ, इनका लीडर सर्द लहजे में बोला। हम इस सोने की चिड़िया को अपने साथ ले जाएंगे। उसने सादिया की तरफ इशारा किया। ये भी तो 1 लाख का ही चेक है। जो कुछ मेरे पास है वो भी ले लो। मैंने अचानक उससे कहा, तुम्हारा काम चल जाएगा मगर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरा दृष्ट लहजा उसे शाक गुजरा। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और ताकीर आमेज़ लहजे में बोला, तेरे पास कितना कैश है?